الدعاء مخ العبادت، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، یہ ایک ہارٹ لائن ہے۔ دعا از کنیکشن ہے بٹوین گاڈ اینڈ ہز سرونٹ۔ دعا یہ تمام عبادات کا مغز ہے۔ دعا یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ جو انسانی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ خالق کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میرے بندے جب مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ضرور ان کی دعاؤں کو، ان کی التجاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ اگر التجائیں رد ہوتی تو خالق کائنات یہ کبھی نہ فرماتا کہ ادعونی استجب لکم، کہ ہے میرے بندوں مجھ سے تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ خالق کائنات ہر حال میں دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، خالق کائنات فرماتا ہے کہ میرے بندے جب مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھ سے التجا کرتے ہیں، جب ہاتھ اٹھا کے وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میں ان کو عطا نہ کروں تو۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ وہ تو کفار کو بھی عطا فرماتا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی عطا فرماتا ہے جو خالق کائنات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بھی وہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے مانگے تو خالق کائنات ضرور اس کو عطا فرماتا ہے۔ قبولیت دعا، اس کی 3 صورتیں نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ دعا جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ 3 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان 3 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں انسان کو کمپنسیٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ من و ان، جس طریقے سے انسان کیا کرتا ہے، مانگتا ہے، خالق کائنات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی نے رزق مانگا، خالق کائنات اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ کسی نے اولاد مانگی، خالق کائنات اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ کسی نے صحت مانگی، خالق کائنات اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کی جو دوسری صورت ہے وہ ایک بہترین متبادل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، ایک الٹرنیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ جب خالق کائنات سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ضروری نہیں کہ خالق کائنات وہی عطا فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے جو بہتر ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی اس کی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلت سے بچا لیتا ہے۔ اس نے جو مانگا ہوتا ہے اس سے بہتر چیز خالق کائنات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس طرح اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا سا، وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ مجھے آپ 10 روپے دیں، 20 روپے دیں، میں نے چیز کھانی ہے، میں نے باہر دکان سے کوئی چیز لے کے کھانی ہے۔ اب باپ سوچتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں دکان سے کیا یہ کچھ لے کے کھائے گا۔ وہ جاتا ہے خود، اس کو جا کے اس کو 100 200 300 روپے کی اچھی سی کوئی چیز لے کے دے دیتا ہے تاکہ یہ اچھی چیز کھائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح دعا کا بھی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ قائم کیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو مانگتا ہے خالق کائنات اس کو وہ عطا نہیں فرماتا، بلکہ اس سے اچھی چیز خالق کائنات اس کو الٹرنیٹ اس کا اچھا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر جو تیسری جو صورت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے جو آخری صورت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات اس کی دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ نیکیوں کا انبار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ الہی میں نے تو اتنی دنیا میں نیکیاں کی ہی نہیں ہیں، یہ اتنا زیادہ جو تو مجھے عطا فرما رہا ہے یہ کیا ہے؟ خالق کائنات فرمائے گا کہ ہے میرے بندے، دنیا میں تو نے مجھ سے دعائیں کی تھی، میں نے تیری فلاں جو دعا تھی اس کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے ایک مصلحت کے پیش نظر میں نے اس کو اس وقت قبول نہیں کیا تھا، لیکن میں نے تمہارے لیے یہ آخرت میں نے ذخیرہ بنا دی ہے، اب یہ تیرے لیے یہاں پہ کیا ہے، اس کا اجر ہے۔ تو وہ بندہ حسرت کرے گا، حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ وہ بندہ حسرت کرے گا، وہ کہے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج آخرت میں مجھے اس کا اتنا زیادہ اجر عطا فرمایا جاتا۔ تو دعا کیا ہے؟ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا انسانی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ دعا تمام عبادات جو ہیں ان کا مغز ہے۔ ہمیں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے چاہیے، وہ خالق ہے۔
وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ارحم الراحمین ذات ہے، وہ ہر حالت میں